توبہ کا، استغفار کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے کا، میں ایک آپ کے سامنے واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ابھی دعا کا وقت قریب آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ صلاۃ وسلام کے زمانے میں سخت قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، کھانے پینے کی کافی تنگی ہو گئی تھی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ بارش کے لیے دعا مانگنے چلے، لیکن بارش نہ ہوئی۔ 3 دن تک دعا ہوتی رہی لیکن بارش نہ ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ میں تمہاری اور تمہارے ساتھ والوں کی دعا قبول نہیں کروں گا، کیونکہ ان میں ایک چغل خور ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے ہمارے رب، وہ کون ہے تاکہ ہم اسے یہاں سے نکال دیں؟ اللہ کریم کی طرف سے جواب ملا، اے موسیٰ، میں تو بندوں کو اس سے روکتا ہوں، نام کیسے بتاؤں، میں بندوں کو اس سے روکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ تم سب بارگاہ رب العزت میں چغلی سے توبہ کرو۔ جب سب نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بارش عطا فرما دی۔ اسی طرح حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، ایک دفعہ بنی اسرائیل پر قحط پڑ گیا، کئی بار بارش کے لیے دعا کی لیکن بارش نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ میری بارگاہ میں پیش ہونے والے تمہارے جسم گندے ہیں، دعا کے لیے اٹھنے والے تمہارے ہاتھ ناحق خون سے رنگین ہیں، اور تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، ایسے میں تم میری بارگاہ سے بہت زیادہ دوری اور میرے شدید غضب کا شکار ہو چکے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے مدنی چینل کے ناظرین، دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ دعا میں شامل ہیں، ہمیں رب کے حضور سچی توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، وہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ لیکن ہم اپنی حالات کو دیکھیں، ہم اپنی کیفیت کو دیکھیں، اپنے افعال کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، زمین کو گویا کہ ہم نے گناہوں سے بھر دیا ہے، گانے باجے، موسیقی، بے پردگی۔ اب آپ بتائیے کہ جس طرح کے گناہ ہمارے معاشرے میں بڑھ رہے ہیں، جس طرح کواری بچیاں مائیں بن رہی ہیں، جس طرح بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جس طرح عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان پر تیزاب پھینکے جا رہے ہیں، جس طرح ناحق قتل کیے جا رہے ہیں، جس طرح ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، وارثوں کا مال کھایا جا رہا ہے، بیواؤں کا مال کھایا جا رہا ہے، یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے، ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، بیواؤں کے زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، اپنے طاقت کے گھمنڈ میں کئی ظلم و ستم کے پہاڑ کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور ہر طرف گویا کے سراتے سے کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، برائی ہے۔ اس میں یقیناً اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو اپنے نیک اعمال اور اپنی نیک سیرت کے ساتھ اصلاح کی کوششیں بھی کرتے بھی ہیں، لیکن اگر ہم اوورآل اپنے کردار کا جائزہ لیں، اپنی سیرت کا جائزہ لیں، اپنے آس پاس کا جائزہ لیں، اولاد کی تربیت کے تعلق سے دیکھیں، ہر حوالے سے دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم بے باک ہو چکے ہیں، جرت ہم میں آ چکی ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ تقریباً سال بھر ہونے والا ہے، سال سے زیادہ ہو گیا یہ کورونا کووڈ-19 کو، لیکن کیا اس پورے سوا سال میں آپ مجھے بتائیں کہ ہماری مساجد میں کیا نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، کیا تفریح گاہیں ویران ہو گئیں، کیا سنیما گھر ویران ہو گئے، کیا گناہوں کے اڈے خالی ہو گئے، کیا شراب پینے والے کم ہو گئے، کیا جوا کھیلنے والے کم ہو گئے، کیا بدکاری کے اڈے کم ہو گئے، کیا بے پردگی کم ہو گئی، کیا لوگ نیکی کی طرف آنے والے زیادہ ہو گئے، کیا پرہیزگاری اختیار کرنے والے زیادہ ہو گئے،
کیا ایسا کچھ ہے؟ کیا سود کا لین دین کم ہو گیا؟ کیا رشوت کا لین دین کم ہو گیا؟ یعنی 1 سال سے زیادہ ہو گیا پچھلے سال جس طرح رمضان مبارک، شوال المکرم، شعبان المعظم گزرا، اگرچہ وہ ایسا اس طرح کا لاک ڈاؤن، جو اس طرح کا معاملہ نہ صحیح، لیکن جو اموات کا ریشو ہے اور جس طرح کا اس وقت تھریڈ ہے وہ کوئی کسی وہ کو کم نہیں ہے. تو پریشانی تو پورے سال ہے، 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہمیں پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے. لیکن آپ بتائیں دنیا بھر میں کیا اس طرح کے گناہ اور جو بدعنوانی ہے، کرپشن ہے، جس طرح کی برائیاں، کیا یہ کم ہو گئی؟ کیا نیکیاں بہت بڑھ گئی ہیں؟ کیا نیک لوگوں میں بہت اضافہ ہو گیا؟ کیا توبہ کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی؟ کیا میڈیا پر آنے والے جو پروگرام ہیں کیا یہ گناہوں سے بچ کر ہونے لگے؟ کیا سوشل میڈیا پر ہونے والے گناہ کم ہو گئے؟ کیا لوگوں کا مذاق اڑانے کا سلسلہ، لوگوں کی تضحیک کا سلسلہ، ان کی توہین کا سلسلہ، کیا یہ کم ہو گیا؟ یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ آپ بھی شاید ہو سکتا ہے ایک تعداد ہوگی جو گنتی کروا سکتی ہے. مرد اپنی بے عملی کا جائزہ لے، عورت اپنی بے عملی کا جائزہ لے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان، ہمیں چاہے تو یہ تھا کہ ہماری زبان رب کا ذکر زیادہ کرتی، مگر ہماری زبانوں پر گانے باجے اور گناہوں بھرے معاملات بڑھ گئے. ہم اپنی رب کی نافرمانی پر بڑھتے چلے گئے. یہ بات اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ اس پریشانی، اس تکلیف، اس بلا، اس وبا سے بچانے والا صرف اللہ رب العزت ہے، جو ایک ہے، ہمارا خالق کے کائنات ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا پالنے والا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، جنت و جہنم کا وہی مالک ہے، عزت و ذلت اسی کے دستے قدرت میں ہے. ایک ہی رب ہے، وہی اللہ، وہی اللہ، وہی اللہ. ہم نے اس کو پکارنا، اس کو یاد کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کی باتوں پر عمل کرنے کو کتنا لیا، جبکہ یہ بات بالکل ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو اس سے بچائے گا ہمیں، کیونکہ یہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا نا. میں امیر سنت سے بھی اس معاملے میں چند ایک مدنی پھول لینا چاہوں گا کہ کورونا کے تعلق سے آپ بھی ہمیں 1-2 باتیں ارشاد فرمائیں اور ہمیں کس طرح ہم کس طرح اس سے بچنے کی کوشش کریں، یا یہ پریشانی جو اس وقت دنیا بھر میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہمارا ذہن کیا ہونا چاہیے. تو میں چاہوں گا اس پر آپ بھی ارشاد فرمائیں. اور میرا ایک سوال یہ بھی ہے آپ سے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ کورونا یہ ایک عذاب ہے، تو کیا واقعی کورونا کوئی عذاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہم پر نازل ہوا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. واقعی یعنی کہ کورونا نے تو تھکا دیا، اور یہ سال 1.25 سال اس کو نہیں ہوا، یہ ہے تو کچھ پرانا، لیکن یہ کہ شہرت اس کو نہیں ملی تھی، اس کو شہرت ملے 1.25 سال ہوا ہے، اور یہ تیزی سے بڑھتا چلا گیا. اگرچہ پچھلے سال بھی رمضان کے دنوں میں لاک ڈاؤن وغیرہ چل رہا تھا، لیکن اب شدت زیادہ ہے، لاک ڈاؤن نہیں ہے. ظاہر ہے کہ معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے، اور بہت یعنی کہ نقصانات لاک ڈاؤن وغیرہ سے لوگوں کی زندگیاں مطلب تلخ ہو گئی. تو اب یہ کہ کورونا تو بہرحال ہے، اور صحیح بات ہے کہ ایسا لگتا ہے کورونا کے ساتھ جینا سیکھے آدمی، اس کے ساتھ نئے SOPs کے ذریعے اپنے کام چلائے اور جتنا ہو سکے احتیاط کریں. لیکن لوگ احتیاط بہت کم کر رہے ہیں، یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بھی شاید یہ نقصانات کا ریشو بڑھا ہوا ہے. جو لوگ احتیاط کرتے ہیں وہ لوگ شاید اس کا شکار کم ہوتے ہوں گے، جو نہیں کرتے وہ شکار غالباً زیادہ ہوتے ہیں. حقیقت میں تو وہی ہوگا جو رب چاہے گا. لیکن ظاہر ہے کہ ہم دیوار میں سر ماریں گے اور سر پھٹے گا نہیں، ہم بولیں گے نہیں میرا سر نہیں پھٹے گا، تو یہ نہیں چلے گا. سر پھٹنے کا آپ سامان کر رہے ہیں، تو کہتے نا اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے. تو ہم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو آزمائش پر پیش کر رہے ہیں. تو میری تو یہی درخواست ہے
کہ اس سے بھی حفاظت کرے اپنے آپ کو، اور ساتھ میں اللہ پاک کی طرف رجوع، یہ تو فرسٹ ہے. جیسے کہ ابھی آپ کو نگران شورا نے توجہ دلائی کہ گناہوں میں کوئی کمی آئی ہو اسے سننے میں آیا نہیں ہے. گناہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، کچھ بڑے ہوں گے کہ کورونا بھی ایک بزنس آئٹم بن گیا، جس کو نہیں ہوا وہ سمجھتا مجھے تھوڑی ہوگا، اپنے کو کچھ نہیں ہوتا. پھر ہو سکتا ہے اس طرح کے بزنس مین بھی کورونا کی لپیٹ میں آ جاتے ہوں گے، عین ممکن ہے. تو یہ کہ چیزیں مہنگی کر دی جس کا تعلق کورونا سے ہے، علاج کے تعلق سے یا حفاظت کے تعلق سے، ان چیزوں کو بھی سننے میں آتا ہے کہ مہنگا کر دیا گیا، اس میں نقلی چیزیں بھی، اور مطلب چل رہا ہوتا ہے سب. تو یہ ایسا ہمدردی کا دور ہے، مریضوں سے ہمدردی کرنی چاہیے، دکھیاروں سے ہمدردی کرنی چاہیے ایسے موقع پر کہ کورونا جب دندناتا پھر رہا ہے. تو کم از کم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کی اس طرح تو مدد کریں کہ جن چیزوں سے یہ تحفظ حاصل ہوتا ہے ان کو سستا کر دیں، نقصان بھلے نہ کریں، ہم کم نفع پر سیل کریں، لیکن کم نفع پر بھی تو گزارا نہیں ہے نا، نفع بھی زیادہ چاہیے، بھر بھر کے چاہیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. خیر خواہی اور ہمدردی کا یہ انداز یہ نہیں ہے، مطلب یہ مخالفت کا انداز ہے، اور ایک جس کو عرف میں لوٹ مار کہتے ہیں، تو یہ نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ کہ سب کو توبہ کر کے نمازیں پڑھنی چاہیے. رمضان کے روزے جو نہیں رکھ رہے ہیں، یہ بھی نہیں سننے میں آیا کہ گھبرا کے کچھ لوگوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں. میرے کانوں نے نہیں سنا ابھی تک. وہی مطلب جہاں روزے نہیں تھے، نہیں رکھتے لوگ، تو بازار بھی کھلے ہوئے ہیں، لوگ دن دہاڑے کھا پی رہے ہیں مسلمانوں کے علاقوں میں. یہ کیسی بدقسمتی ہے ہماری. تو دیگر گناہ بھی ہیں، وہ بھی بدقسمتی سے ہو ہی رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ نصیب کرے. ماہ رمضان کا مہینہ برکتیں لٹا رہا ہے، مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں، مغفرت کے سندیں، سرٹیفکیٹ سمجھو بٹ رہی ہیں، اور ہم لوگ ہیں کہ اس کو لینے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ رہے. اللہ پاک ہمیں جنت کا حریص بنا دے. آمین. وایا مدینہ انشاءاللہ ہمیں جنت میں جانا ہے آقا کے پیچھے پیچھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، وہ جو عذاب کے تعلق سے، تو مطلقاً عذاب تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس امت پر مطلقاً انہیں مکمل امت تباہ ہو جائے اس طرح کا عذاب تو آئے گا بھی نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. اور یہ جو کورونا ہے یا اس طرح کی جو بھی وبا ہوتی ہے جب آتی ہے، تو اب جس پر یہ اس نے اٹیک کیا، اب اس کی صورتیں ہوتی ہے کہ اگر بندہ نیک ہے تو یہ اس کے لیے مزید صبر کر کے نیکیاں کمانے کا ذریعہ بنے گا اور اس کے درجے بڑھائے گا. یہ جو بھی وبا یا کورونا ہی ہے، اس کے درجے بڑھنے کا سبب بنے گا. اور اس کی گناہوں، اگر گناہ ہیں، گناہ گار ہے، گناہ اس کے ہیں، تو اس کو مٹانے کا سبب بنے گا. ہاں، کوئی ایسا سرکش ہے اور جس پر رب چاہے تو اس کے حق میں وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، تو مگر اسی فرد کے حق میں ہوگا. جیسے گھر کے دو فرد ہیں، دونوں کورونا میں مبتلا ہوئے، ہو سکتا ہے ایک کے لیے وہ عذاب ہو، ایک کے لیے وہ باعث رحمت ہو کہ اس کے ذریعے اس کے گناہ کے مٹا کر اس کی مغفرت کی جائے گی، اس کے درجے جنت میں بلند کیے جائیں گے. تو اس لیے کہ اس طرح جو بعض لوگ جذبات میں یا جوش میں اگر کہتے ہیں کورونا عذاب ہے اور یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ، سب پر عذاب آیا، تو بھائی اس میں مسجدیں بھی تو آخر لاکھوں نمازی ہیں، علماء لاکھوں ہیں، عبادت گزار لوگ بھی ہیں، الحمدللہ تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ایک سے ایک باعمل علماء بھی ملیں گے، مشائخ بھی ملیں گے. تو اب یہ کہ اس سب پر عذاب تو نہیں آتا نا اس طرح، یہ کہنا نہیں چاہیے کہ یہ مطلقاً عذاب ہے. اب عذاب سے کوئی شہید تھوڑی ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی پھیلی ہیں بیماریاں. طاعون جب آتا تھا تو اجڑ جاتے تھے، لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے، اس کو کسی نے بھی عذاب نہیں کہا، وبا تھی. اور طاعون میں جو مرے وہ شہید ہے. تو یہ کون سا عذاب ہے کہ جس میں جس کا شکار جو ہو جائے وہ شہید ہو جائے؟ نہ تو کیا یہ کورونا سے جو کوئی انتقال کرتا ہے، ہلاک ہوتا ہے، تو کیا وہ بھی شہید ہوگا؟ دراصل وہ طاعون وبا ہے، تو اس لیے جو وبا میں فوت ہوگا نا وہ شہید ہے. تو کورونا بھی وبا ہے، ایک بیماری ہے جو پھیلی ہوئی ہے. تو بے شک جو مسلمان کورونا میں فوت ہوگا
وہ بھی انہیں شہادت کا رتبہ اس کو ملتا ہے، اور شہید کا بڑا درجہ ہے. انہیں حدیث پاک میں جنت میں لے جانے والے اعمال، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس میں لکھا ہوا ہے، پیج نمبر 372، جنت میں لے جانے والے اعمال پیج نمبر 372. جنت میں داخل ہونے کے بعد شہید کے سوا کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس سے دنیا میں لوٹایا جائے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو دنیا میں کیا جاتا تھا، مگر شہید شہادت کی فضیلت اور کرامت دیکھتے ہوئے تمنا کرتا ہے کہ اسے دنیا میں لوٹایا جائے اور اسے 10 مرتبہ قتل کیا جائے. یہ حدیث وہ شہید فقہی کے بارے میں معلوم ہو رہی ہے. ویسے جو یہ شہید فقہی نہیں ہے، یہ شہید مجازی کہتے ہیں اس کو. شہید فقہی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں وہ آلہ حرب سے، جیسے تلوار سے، تیر سے، اب فائرنگ سے، بم سے، جو مطلب یعنی کہ اللہ کی راہ میں جو قتل کیا جائے، تو یہ شہید فقہی کہلاتا ہے، جس کو اس کے کپڑوں کے ساتھ یعنی اس کو اب وہ غسل کی بھی حاجت نہیں ہوتی، غسل میت شہید کا، اس کو ویسے ہی دفن کیا جاتا ہے. البتہ یہ کہ جو شہید مجازی ہے کہ جو وہ رائے خدا میں اس طرح قتل نہیں ہوا، جیسے وبا کے ذریعے شہید ہوا، آگ میں جل کر جو آگ لگ گئی اس میں جل گیا وہ بھی شہید ہے، دریا میں ڈوب گیا وہ شہید ہے، پانی میں ڈوب کے مرا تو وہ بھی شہید ہے. تو اس طرح کی بہت یعنی کئی اقسام ہیں شہید، یعنی کئی وہ کئی مطلب یعنی کہ اس طرح کے مطلب لوگ ہیں جو شہید ہوتے ہیں. البتہ یہ کہا گیا بہار شریف میں اس طرح کا ہے موجود کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ شہید مجازی ہے یعنی کہ وہ تیر تلوار وغیرہ سے شہید نہیں ہوا رائے خدا میں، کسی اور سبب سے ہوا شہید، تو اس کو وہ رتبہ بھی نہیں ملے گا، اس کی فضیلت حاصل ہوگی اس کو شہید کی. جیسے ڈاکو کسی کو مار دے، یعنی جان و مال کی حفاظت کے لیے، جان یا مال کی حفاظت کے لیے جو مارا جائے وہ بھی شہید ہے. اب مال لوٹنے کے لیے ڈاکو آیا، موبائل فون چھیننے کے لیے ڈاکو آیا، گن نکالی اور اس نے اپنے موبائل کی حفاظت کی کوشش کی، اس میں اس نے فائر کر دیا اور وہ مارا گیا، وہ مسلمان بھی شہید ہے، ظلمن قتل ہوا نا. تو اس طرح شہیدوں کی اقسام ہے. تو یہ کورونا والا جو ہے یہ بھی چونکہ کورونا وبا ہے اور اس میں جو فوت ہوا وہ شہید ہے. گھر والوں کو بھی تسلی رکھنی چاہیے، سوگواروں کو بھی تسلی رکھنی چاہیے کہ یہ ماشاءاللہ مطلب یہ کہ بہت سستا چھوٹا ہے کہ جو کورونا کے ذریعے دنیا سے گیا، ورنہ طرح طرح کی بیماریوں میں لوگ مرتے ہی ہیں اور طرح طرح کی تکلیفوں سے یا طرح طرح کی اذیتوں سے مرتے ہیں، جن میں ان کو کئی ایسی صورت ہیں جن میں شہید کا رتبہ نہیں ملتا، لیکن مرنا تو سب کو ہے. تو یہ تو ماشاءاللہ یہ کہ ایک طرح سے اس میں یہ ڈھارس ہے کہ شہید ہے الحمدللہ. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ جو کورونا کی بڑھتی ہوئی جو پریشانی ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا پڑھنا یا کوئی ہم ایسا عمل ہمیں کوئی ارشاد فرمائے کہ جس کو ہم اپنی زبان پر یا جاری رکھیں، کوئی ایسا ہمیں عمل بتائیں جو کریں، اللہ ہمیں اس پریشانی سے محفوظ رکھے. ہاں یہ بس یاد آنے پر ہو نا کہ سورہ قدر اگر یاد کر لے. مجھے یاد آ گیا ابھی چائے پی تھی، میں نے سورہ قدر پڑھ کے دم کیا تھا. تو جو بھی کھانے پینے کی چیز پر انا انزلناہ کی صورت، بہت مختصر صورت ہے، کوئی زیادہ نہیں دیر لگتی، تو وہ دم کر کے کھا پی لیا کرے، انشاءاللہ اس کو کورونا اور اس طرح کے وبائی امراض سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور اگر کوئی بیچارہ کورونا کا مریض ہے یا کسی بھی وبائی مرض میں مبتلا ہو گیا تو اس کو دوسرا کوئی یا خود پڑھ کر وہ کھا پی لیا کرے دم کر کے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کو شفا مل جائے گی. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کا کلام بڑی طاقت والا ہے. وہ عوام بھی بولتے ہیں کہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. دم کرنا شروع کر دیں آپ
اس کے علاوہ اور بھی مطلب صورتیں ہیں کہ وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ویسے 450 بار اگر روزانہ پڑھے نا بندہ، یہ اپنے سلسلہ قادریہ رضویہ کا جو شجرہ شریف ہے اس میں بھی ہے یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 بار، یعنی 450، یہ اگر اتنا پڑھ لے نا روزانہ تو بیڑا پار ہے۔ اب اگر اتنی بار روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو ٹھیک ہے، وہ پھر بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل جب جب موقع ملے پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ تو حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ اس کے ترجمہ ہے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا کام بنانے والا ہے، کار ساز ہے۔ تو جس نے اللہ کو کافی، ہم اللہ کو کافی مانتے، ایمان تو ہے، تو اس کا جیسے اقرار زبان سے بھی ہوتا رہے گا، اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں کافی ہے، اور وہ بہت اچھا کام بنانے والا ہے، تو انشاءاللہ یہ کہ اس کا کرم ہی کرم ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی حاجت بے چین کرتی یا غم پیش آتا تو آپ پڑھتے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ترجمہ اے زندہ اور قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد طلب کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ بھی پڑھتے رہیں گے، موقع موقع سے دعائیں پڑھتے رہیں، یا قہارو 100 بار، کوئی بھی آفت انشاءاللہ نہیں پہنچے گی اگر روزانہ یا قہارو 100 بار پڑھ لیا کریں انشاءاللہ آفتوں سے۔ تو یہ بھی ایک آفت ہی ہے کرونا کی، اس سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ یا مہیمنو 29 ٹائم یہ پڑھ لیا کریں، 29 بار روزانہ، تو یہ بھی حفاظت کا ایک بہت پیارا عمل ہے۔ اور انشاءاللہ کوئی مصیبت پریشانی اور بیماری بڑی مہلک، چھوٹی موٹی بیماریاں تو آتی ہیں، آنی بھی چاہیے، ورنہ پھر یہ نہیں کہ بندہ لگام اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو تھوڑی تھوڑی پریشانیاں تو سب کو آتی ہیں، یہ ہر وقت ساری زندگی مجھے کچھ بھی چھوٹی بھی بیماری نہ ہو، کوئی آفت نہ پہنچے، یہ تو دعا بھی نہیں مانگنی ہے۔ اب مہلک بیماری ہوتی ہے نا جو ہلاک کر دیتی ہے، موذی بیماری جو بڑی ایذا میں مبتلا کر دیتی ہے، اس سے آدمی بے شک پناہ مانگے۔ باقی چھوٹا موٹا تو نزلہ ہوتا ہے، کئی بیماریوں کو یہ تحفظ پروٹیکشن دیتا ہے، تو یہ بھی کبھی کبھی ہو تو اچھا ہے۔ امیر سنت نے جو شجرہ، جو میرے بھی ہاتھ میں بھی ہے، امیر سنت جو شجرہ مرتب فرمایا ہے، اور اس شجرے کے پیج نمبر 15 پر ہے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، 3 بار یہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے والے کے دین، ایمان، جان، مال، بچے سب محفوظ رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اس وظیفے کو بھی آپ پڑھیں۔ یہ شجرہ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں۔ امیر سنت کے جتنے بھی مرید و طالب ہیں ان سب کو یہ شجرے کے پڑھنے کی اجازت موجود ہے، اور میں امیر سنت سے عرض کروں گا کہ ہم تمام ہی ناظرین کو آپ اپنا مرید بھی بنا لیں۔ امیر سنت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ مرید بنانے سے پہلے آپ توبہ کرواتے ہیں، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں۔ کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو 2 حکایتیں سنائی کہ جن میں قبولیت دعا کے لیے توبہ کا بیان ہوا، ایک میں، اور دوسرے میں یہ کہ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے قبولیت دعا میں جو رکاوٹیں رہتی ہیں، تو ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ تو آج دنیا بھر میں کہاں جمع ہوں گے کہ یہ آج دعا ہوگی اور ہمیں کورونا سے اللہ کرے کہ نجات نصیب ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ تو
تو میں امیر سنت سے عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروائیں اور اپنا مرید بنا لیں. امیر سنت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں مرید کر